علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج ہم اساس النحو کا 14واں سبق پڑھیں گے۔ اساس النحو کا 14واں سبق اعراب کا بیان۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کی تعریف یہ ہے کہ وہ حروف یا حرکات یعنی حروف سے مراد واو الف یا اور حرکات سے مراد ضمہ فتحہ کسرہ، وہ حروف یا حرکات جن کے ذریعے سے معرب کلمہ کے آخر میں تبدیلی ظاہر ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ جیسے ذہب خالد، رأیت خالدا، ذہبت الی خالد۔ اب خالد پر جو ہے وہ تبدیلی واقع ہوئی ہے پہلی مثال میں ضمہ کے ذریعے سے، دوسری مثال میں نصب کے ذریعے سے، تیسری مثال میں جار کے ذریعے سے، اسے اعراب کہتے ہیں۔ اس میں متمکن کے اعراب کی حالتیں، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ معرب کا دوسرا نام اس میں متمکن ہے، تو یہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں متمکن کے اعراب کی حالتیں 3 حالتیں ہیں، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری۔ حالت رفعی کی 3 علامات ہیں، علامات بتا رہے ہیں، یعنی ضمہ، 1 کے 2 پیش، واو اور الف، یہ حالت رفعی کی علامتیں آتی ہیں۔ جیسے جاء زیدن، ٹھیک ہے، اس مثال میں زید حالت رفعی میں ہے۔ جاء مسلمون، اب یہ واو کے ساتھ مسلمون ہے تو یہ بھی حالت رفعی ہے۔ جاء رجلان، تو اب یہ الف کے ساتھ حالت رفعی ہے تثنیہ کی، ٹھیک ہے۔ اور جس حرف پر ضمہ ہوگا اسے مضموم کہیں گے، جس پر فتح ہوگا اسے مفتوح کہیں گے، اور جس حرف پر کسرہ ہوگا اسے مکسور بولیں گے۔ حالت نصبی، حالت نصبی کی 4 علامتیں ہیں، یعنی ہمیں ان 4 علامتوں میں سے اگر کوئی علامت پائی جائے گی تو ہم کہیں گے یہ حالت نصبی ہے۔ نمبر 1، فتح کے ساتھ، اب چاہے فتح 1 زبر کے ساتھ ہو یا 2 زبروں کے ساتھ ہو۔ کسرہ، چاہے 1 زیر ہو یا 2 زیریں ہوں۔ الف اور یا، یہ حالتیں جو ہے نا نصب کی آتی ہیں۔ جیسے رأیت زیدن، رأیت مسلمات، رأیت ابا زیدن، رأیت رجلین۔ پہلی مثال میں رأیت زیدن میں یہاں پر فتح ہے 2 زبروں کے ساتھ اور یہ حالت نصبی ہے۔ رأیت مسلمات میں بھی حالت نصبی ہے، مسلمات پر جو ہے وہ اعراب جو لگا ہوا ہے، یہ تو اگرچہ ظاہراً یہ جو ہے نا وہ کسرہ ہے، لیکن چونکہ جمع مؤنث سالم ہے مسلمات، تو جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہوتا ہے حالت نصبی اور حالت جری میں 2 زیروں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ حالت نصبی ہی ہے، یہ نصب ہی ہے۔ رأیت ابا زیدن، اب یہاں پر رأیت ابا زیدن کے اندر اب دیکھیں یہ ابا جو ہے یہ الف سے بدلا تو یہ حالت نصبی ہے۔ اسی طرح رأیت رجلین، ٹھیک ہے، یہ حالت نصبی ہے تثنیہ کی، جبکہ پیچھے والی مثال میں رأیت ابا زیدن میں جو ابا لفظ ہے یہ اسماء 6 مکبرہ میں سے ایک ہے۔ اسماء 6 مکبرہ وہ جو 6 ہیں، 6 مراد 6 مکبرہ یعنی وہ ان کی تصغیر نہ بنائی گئی ہو، ابن، اخن، فمن، حمن، حنن اور ذو مالن، یہ 6 ہیں۔ اور حالت جری، حالت جری کی کتنی علامتیں ہیں؟ حالت جری کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1 کسرہ، فتح، یا، جیسے مررت بزیدن، مررت باحمد، مررت بمسلمین۔ اب پہلی مثال میں زید کے نیچے کسرہ 2 زیر آئے ہیں، یہ بھی حالت جری کی علامت ہے۔ دوسری مثال میں باحمد میں ظاہری طور پر تو احمد پر جو ہے وہ نصب آیا ہے، لیکن یہ غیر منصرف کی حالت جری ہے، کیونکہ غیر منصرف پر جو ہے وہ کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ اسی طرح مررت بمسلمین میں یہ جمع مذکر سالم کی حالت جری جو ہے وہ یا ماقبل مکسور اور آخر میں نون مفتوحہ کے ساتھ آتی ہے، یہ حالت جری ہے۔ اس کی فائدات، جو کلمہ حالت رفعی میں ہو اسے مرفوع بولتے ہیں، جو کلمہ حالت نصبی میں ہو اسے منصوب، اور جو کلمہ حالت جری میں ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ جو اعراب ضمہ، فتح اور کسرہ کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ جیسے جاء حامد، رأیت حامدا، ذہبت الی حامد۔ اب حامد پر جو اعراب آیا ہے تینوں مثالوں میں ضمہ آیا ہے، فتح آیا ہے اور کسرہ بھی آیا ہے، تو یہ اعراب بالحرکت ہے۔ اور جو اعراب الف، واو اور یا کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ جیسے جاء اخوک، رأیت اخاک، مررت باخیک۔ اب اس مثال میں پہلی مثال میں واو کے ساتھ اعراب آیا اخو،
اور دوسری مثال میں اخا کا، تیسری مثال اخی کا، تو واو الف یا کے ساتھ یہ اس کا اعراب آیا ہے، تو لہذا یہ اعراب بالحرکت ہے۔ تو جو اعراب واو الف یا کی صورت میں ظاہر ہوگا تو ہم اسے اعراب بالحرکت بولیں گے اور اعراب بالحرف بولیں گے، اور جو اعراب ضمہ فتح اور کسرہ کی صورت میں آئے گا تو اسے ہم اعراب بالحرکت بولیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے تمرین کا کہ نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں میں سے ہر اسم کے بارے میں بتائیں کہ اس میں اعراب بالحرف ہے یا اعراب بالحرکت ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ اگر وہ زبر زیر پیش کے ساتھ ہوگا تو ہم کہیں گے یہ اعراب بالحرکت ہے، واو الف یا کے ساتھ ہوگا تو ہم بولیں گے اعراب بالحرف ہے، اور بتانا اسم کے بارے میں ہے، حرف یا فعل کے بارے میں ہم نے نہیں بتانا۔ پہلی مثال حل کی ہوئی ہے کہ الحیاء اور الایمان، یہ چونکہ دونوں اسم ہیں تو ان کا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ان دونوں پر اعراب بالحرکت ہے۔ افلح المؤمنون میں المؤمنون جو ہے یہ اسم ہے، اس کا جو اعراب ہے المؤمنون کا جو اعراب ہے یہ چونکہ اس کا اعراب حالت رفعی واو کے ساتھ اور حالت نصبی و جری یا کے ساتھ آتی ہے تو اس کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہوا۔ اسی طرح صاعد الولد علی الشجرۃ، تو اس مثال میں صاعد الولد علی الشجرۃ میں الولد اور الشجرہ کے بارے بتانا ہے، ان دونوں کا اعراب بالحرکت ہے۔ رکبت علی الدراجۃ، اس مثال میں الدراجہ کا اعراب بالحرکت ہے، زید کا اعراب بالحرکت ہے، مکتوباً کا اعراب بالحرکت ہے، اسی طرح جو ہے وہ خالدن کا اعراب بالحرکت ہے، رجلین عالمین اس کا اعراب بالحرف ہے کیونکہ یہ تثنیہ ہے، دونوں ان کی جو حالت رفعی ہوتی ہے وہ الف ما قبل مفتوح کے ساتھ اور حالت نصبی یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے، تو اس کی جو مثال ہے یہ اعراب بالحرف کہلائے گا۔ یہ المسلمات صالحات، یہ دونوں جو ہے یہ ان کا اعراب بالحرکت ہے، ٹھیک ہے، اعراب بالحرکت ہے ان کا۔ رکبت علی السیارۃ، اب اس مثال میں السیارہ جو ہے اس کا اعراب بالحرف ہے، علم النحو اور السال یہ تینوں کا جو اعراب ہے نا یہ اعراب بالحرکت ہے۔ اور اسی طرح اس اگلی مثال میں ارسل الرجال ثیابا الی النساء، اس مثال کے اندر الرجال اور اسی طرح ثیاب اور النساء ان تینوں کا اعراب جو ہے اعراب بالحرکت ہے۔ رجل شریف ان کا اعراب بالحرکت ہے، اور اسی طرح اسکن امام المسجد میں جو اعراب ہے المسجد کا یہ اعراب بالحرکت ہے۔ المجتہدون ناجحون یہ اعراب بالحرف ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اسی طرح اعملوا فی المکتب میں المکتب کے اندر جو ہے اس کا اعراب بالحرکت ہے۔ الامتحان قریب ان کا اعراب جو ہے وہ اعراب بالحرکت ہے۔ اسی طرح ابو کا ذو مالن، اس مثال میں جو ذو مالن کا اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہ اعراب بالحرف آتا ہے۔ آگے 15واں سبق ہے، اس میں معرب جو ہیں ان کی جو حالتیں ہیں اعرابی حالتیں ہیں اس کے بارے میں ہے وہ